اے میرے رب، میں تیرے نازل کردہ ہر بلائی کا محتاج ہوں۔ کیا عجب دعا ہے، کیا عاجزی ہے اور کیسا تعلق ہے بندے کا اپنے رب سے۔ یہ الفاظ اس وقت کے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے، بے سر و سامانی کی حالت میں، نہ کوئی ٹکانا نہ کوئی سہارا، لیکن دل میں امید کا چراغ روشن تھا۔ ایک ہی دروازہ کھٹکھٹایا، رب کا، اور رب وہ ہے جو بندے کی ٹوٹی پھوٹی زبان بھی سمجھ لیتا ہے، اس کی بے بسی، غربت، تنہائی اور ضرورتوں کو بھی سنتا ہے، چاہے وہ زبانی کہے، چاہے یا دل کی گہرائیوں میں چھپی ہو۔ یہ دعا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں، بلکہ ہر اس دل کی پکار ہے جو حقیقت میں رب کا محتاج ہو۔ ہم میں سے ہر شخص جب دنیا کی دوڑ دھوپ، تھکن، ناکامی یا دل کے خلا میں گر جائے تو بس ایک بار دل سے کہہ دے، اے رب، جو بھی خیر تو نازل کرے، میں اس کا فقیر ہوں، سرپا محتاج ہوں۔ اور یاد رکھو، فقیر وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ خالی ہوں، فقیر وہ ہوتا ہے جو دل سے مان لے کہ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رب کے بغیر کچھ نہیں۔ اس دعا میں ایک پیغام ہے کہ نہ اپنی عقل پر بھروسہ کرو، نہ اپنے مال، تعلقات یا ظاہری طاقت پر۔ سب فانی ہے، باقی بس اللہ کی رحمت ہے، اور وہی اصل خیر ہے۔ اس کے لیے فقیر بنو، اس کے لیے جھکو، اس سے مانگو۔ یہ دعا ایک طرز بندگی ہے، ایک طرز طلب ہے، ایک طرز فکر ہے، اور یہی طرز اللہ کو محبوب ہے۔ ہم لوگ اکثر سوشل میڈیا پر الفاظ تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو، جو لفظ دل سے نکلے ہوں وہی دل تک پہنچتے ہیں۔ اور اگر کوئی ذریعہ، چاہے وہ کتاب ہو، انسان ہو یا سسٹم ہو، ہمیں اللہ سے جوڑنے، شعور دینے یا فکر سکھانے کا کام کر رہا ہو تو اس سے فائدہ لینا عیب نہیں بلکہ حکمت ہے۔ لیکن شرط ایک ہی ہے، نیت خالص ہو، رخ قبلے کی طرف ہو اور دل سجدے میں ہو۔ اللہ ہمیں بھی ان فقیروں میں شامل فرمائے جن کا فکر عزت بن جاتا ہے، جن کے مانگنے سے رب خوش ہوتا ہے اور جن کی دعا دربار الہی میں مقبول ہو جاتی ہے۔